अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं सैयद अब्दुल वहाब शाह और आप देख रहे हैं नुक्ता गाइड स्टेट। नाज़रीन, अक़वाम मुत्तहिदा ने एक रिपोर्ट जारी की है जिसमें कहा गया है कि अफ़गानिस्तान में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी हो रही है, और उसमें ख़ास तौर पर ख़वातीन के हवाले से कहा कि वहाँ पर ख़वातीन के साथ बुरा सलूक किया जा रहा है। तो इसके जवाब में अफ़गान तर्जमान ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और इस अक़वाम मुत्तहिदा की जो रिपोर्ट थी इसको रद्द किया है, इसकी मज़म्मत की है और कहा है कि चूँकि अक़वाम मुत्तहिदा इस्लामी और शरई कानून के बारे में नहीं जानता, इस्लाम के बारे में नहीं जानता, उसको इस्लामी तालीमात का नहीं पता, तो इसलिए उन्होंने इस तरह की रिपोर्ट जारी की है। और उन्होंने इसको अक़ीदे पर हमला करार दिया है कि अक़वाम मुत्तहिदा ने मुसलमानों के अक़ायद पर हमला किया है और किसी को इस बात की इजाज़त नहीं दी जा सकती कि वो दुनिया में किसी के अक़ीदे पर हमला करे या किसी के अक़ायद के अंदर छेड़छाड़ करे। चूँकि हम मुसलमान हैं और हमारा दीन इस्लाम है और इस्लाम के अक़ायद, इस्लाम के तसव्वुरात और नज़रियात को हम बेहतर जानते हैं, अक़वाम मुत्तहिदा बेहतर नहीं जानता। तो इसी हवाले से फिर अफ़गानिस्तान में एक शोबा है अम्र बिल मारूफ़ नही अनिल मुनकर। ये एक वज़ारत है, शोबा नहीं है बल्कि पूरी एक वज़ारत है। अमर बिल मारूफ़ नही अनिल मुनकर, आप जानते हैं कि इस्लाम की एक बड़ी ज़बरदस्त इस्तिलाह है, कुरान की इस्तिलाह है कि नेकियों का हुक्म करना और बुराइयों से मना करना। इस हवाले से अहादीस भी हैं, कुरान की आयात भी हैं, और अफ़गान हुकूमत ने बाकायदा एक पूरी वज़ारत कायम की हुई है जिसका नाम है वज़ारत अमर बिल मारूफ़ नही अनिल मुनकर। इसके सरबराह जो हैं वो खालिद हनफी हैं, और इसके एक और जो रुकन हैं, अहम शख्सियत जो हैं वो मुल्ला फ़कीर मोहम्मद हैं, जिन्होंने पाकिस्तान के दी न्यूज़ को इंटरव्यू दिया है। उसका इंटरव्यू किया गया है, वो पश्तो ज़बान में इंटरव्यू है, और उस इंटरव्यू में उन्होंने मुख्तलिफ़ सवालात के जवाबात दिए हैं जिसके ज़रिए यानी जिनको सुनकर हमारे सामने ये बात आती है कि अफ़गानिस्तान में शरई क़वानीन या इस्लामी शरीयत के जो अहकामात हैं उन पर कैसे अमल दरामद कराया जाता है, शरई निज़ाम को का निफाज़ कैसे वहाँ पर किया जाता है। तो इस हवाले से उनसे ख़वातीन के बारे में पूछा गया, तो उन्होंने ख़वातीन के हवाले से उन्होंने कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा या दुनिया की दूसरी जो इस्लाम दुश्मन ताकतें हैं वो मुख्तलिफ़ किस्म के प्रोपेगंडे करती हैं, क्योंकि इस्लाम में मर्दों के हवाले से भी, औरतों के हवाले से भी और ज़िंदगी के हर शोबे के हवाले से रहनुमाई मौजूद है, कुरान में मौजूद है, हदीस में मौजूद है, और हमारी पूरी इस्लाम की जो तालीमात हैं उनके अंदर हर शोबे और हर ज़िंदगी के हर लम्हे के लिए हमारी रहनुमाई मौजूद है। ख़वातीन के सफ़र के हवाले से उन्होंने कहा कि चूँकि इस्लाम में ये हुक्म है और हदीस से ये हुक्म साबित है, हुज़ूर अलैहिस्सलाम के फ़रामीन से ये हुक्म साबित है कि ख़वातीन जो है वो 78 किलोमीटर, यानी जो अल्फाज तो होते हैं जो हदीस में या उसमें, वो 3 दिन का सफ़र है कि इतना सफ़र कि जिसमें 3 दिन लगते हैं। चूँकि पहले ज़माने में पैदल सफ़र होता था और पैदल सफ़र करते हुए 3 दिन में जितना सफ़र होता था वो आजकल उसको जो कन्वर्ट किया गया है तो वो तकरीबन 78 किलोमीटर बनते हैं। तो उन्होंने कहा कि चूँकि इस्लाम में ये हुक्म है कि कोई भी खातून 3 किलोमीटर नहीं 78 किलोमीटर का सफ़र अगर उसने करना हो, 78 किलोमीटर या उससे ज़्यादा का उसने अगर सफ़र करना हो तो बग़ैर महरम के नहीं कर सकती। उससे कम का सफ़र हो तो बग़ैर महरम के कर सकती है। जैसे एक शहर के अंदर एक सफ़र होता है, लाहौर के अंदर सफ़र हो, कराची के अंदर सफ़र हो या काबुल के अंदर सफ़र हो, तो इस शहर के अंदर सफ़र है जो 78 किलोमीटर से कम बनता है, तो वहाँ पर वो बग़ैर महरम के सफ़र कर सकती है। लेकिन इससे ज़्यादा अगर उसने सफ़र करना हो तो वो बग़ैर महरम के नहीं कर सकती। इसलिए हमारे शोबे अमर बिल मारूफ़ नही अनिल मुनकर ने इस चीज़ पर नज़र रखी होती है और लोगों को रहनुमाई और हिदायत देते रहते हैं, और इस चीज़ पर पाबंदी है कि कोई औरत इससे ज़्यादा का सफ़र उसमें ना करे। इसी तरह एक और उनसे सवाल पूछा गया, कोई वाक़या हुआ था अफ़गानिस्तान में किसी बस में या वैगन में वग़ैरह में, कोई थोड़ा-सा ड्राइवर के साथ कोई जो इस शोबे के जो एहलकार थे अमर बिल मारूफ़ की, उनकी कोई थोड़ी-सी बहस हुई थी, तो उसके बारे में सवाल किया गया। तो उसके जवाब में उन्होंने कहा कि असल में हुआ ये था कि बस के अंदर, बस थी या वैगन थी, जो बस ही होगी ज़ाहिर है, वैगन में तो बंदा खड़ा नहीं हो सकता। उसमें एक खातून खड़े होकर सफ़र कर रही थी, ये सीटें सारी भरी हुई थी और खातून खड़े होकर सफ़र कर रही थी, तो उस वजह से उस बस को रोका गया था, उसके ड्राइवर को समझाया गया था। तो उन्होंने कहा कि हमने ये कानून पास किया हुआ है, कानून सबको बताया हुआ है, बसों को, ड्राइवरों को, कि कोई भी औरत किसी भी बस में कहीं पर भी खड़े होकर सफ़र नहीं करेगी। अगर सीट है तो बैठ के जाएगी, अगर सीट नहीं है तो खड़े होकर किसी को भी, औरत को सफ़र करने की इजाज़त नहीं है। इसी तरह फ्रंट सीट के हवाले से उन्होंने कहा कि किसी भी गाड़ी में फ्रंट सीट पर, ख़ास तौर पर वैगनें जो होती हैं उनमें 2 ख़वातीन को नहीं बिठाया जा सकता। अगर फ्रंट सीट पर बैठेगी एक ही खातून बैठेगी। हाँ, मर्द 2 बैठ सकते हैं लेकिन औरतें ड्राइवर के साथ 2 नहीं बैठेंगी, 1 बैठेंगी। इसी तरह और भी बहुत सारे सवालात किए गए उनसे, जिनके जवाबात उन्होंने दिए कि किस तरह अफ़गानिस्तान में, उन्होंने कहा कि हमारा ये शोबा है और हमारे जो बड़े हज़रात हैं उनकी तरफ से हमें हिदायत हैं कि हम सख्ती ना करें बल्कि लोगों को समझाएं और समझाकर उनके दिल जीतने की कोशिश करें। यही वजह है
کہ ہم جو ہے نا مختلف جو ہے ہمارے اہلکار لوگوں کو پیغام دیتے رہتے ہیں، نظر رکھتے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ 10,000 اہلکار، یعنی وزارت امر بالمعروف کے 10,000 اہلکار افغانستان میں اس وقت کام کر رہے ہیں، پورے افغانستان میں مختلف شہروں میں، ہر شہر میں، اب کابل میں انہوں نے کہا تقریباً کوئی 800-900 اہلکار ہیں جو ہر چیز پر نظر رکھتے ہیں۔ کہیں پر بھی کوئی غیر شرعی کام ہو رہا ہو تو اس کو پہلے سمجھاتے ہیں، اس کو دعوت و تبلیغ کے ذریعے اس کو سمجھاتے ہیں اور چھوڑ دیتے ہیں، پھر سمجھاتے ہیں، پھر چھوڑ دیتے ہیں۔ لیکن جو آدمی بار بار خلاف ورزی کرے تو پھر اس کو تنبیہ بھی کی جاتی ہے اور جو بھی اس کی سزا ہوتی ہے وہ اس کو دی جاتی ہے۔ اسی طرح انہوں نے کہا کہ ایک اور شعبہ ہمارا ہے، اس شعبے میں ہم ملاوٹ کو دیکھتے ہیں کہ کہیں پر کسی چیز کی ملاوٹ ہو تو اس کو بھی ختم کرنے کی اس کی مثال انہوں نے دی تھی کہ افغانستان میں جو سونا جو نکلتا ہے، جو افغانستان سے جو سونا نکلتا ہے تو لوگ اس میں کیا کرتے تھے، مختلف قسم کے کیمیکل اس میں شامل کرتے تھے اور کیمیکل شامل کر کے اس سونے کو بیچتے تھے، جس کی وجہ سے افغانستان کا سونا پوری دنیا میں بدنام تھا، اس کی کوالٹی جو ہے وہ اتنی اچھی نہیں تھی۔ لیکن جب سے ہم نے یہ کام شروع کیا اور اس چیز پہ مکمل پابندی لگا دی ہے کہ سونے کے اندر کوئی ملاوٹ نہیں کرے گا، تو اس کے بعد سے اب ہمارے سونے کی کوالٹی دنیا بھر میں بہتر ہو رہی ہے اور اس کا ایک نام بن رہا ہے۔ اسی طرح سونے کے علاوہ انہوں نے اور چیزوں کے بارے میں بات کی، خاص طور پر انہوں نے کہا کہ یہ جو مختلف لوگ جو نشے کے عادی ہو جاتے ہیں، یہ پوری دنیا کا مسئلہ ہے، پاکستان کا بھی مسئلہ ہے، امریکہ کا بھی مسئلہ ہے، دنیا کے ہر ملک کا مسئلہ ہے کہ وہاں پر کچھ نوجوان جو ہے کالج یونیورسٹی کی سطح پر آ کر وہاں پر ان کو نشے پہ لگا دیا جاتا ہے اور پھر اس طرح وہ نشئی بن جاتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ افغانستان میں یہ ہے کہ اس طرح کے جو لوگ ہوتے ہیں ان لوگوں کو ہم پکڑتے ہیں، پکڑ کے ان کا گھر معلوم کرتے ہیں، ان کے گھر والوں سے جا کے ملاقات کرتے ہیں اور ان کے جو بڑے ہوتے ہیں ان سے ملاقات کرتے ہیں اور پھر ان کے محلے کی جو امام مسجد ہوتا ہے اس سے ہم ملاقات کرتے ہیں اور ان سارے لوگوں کو اس معاملے میں انگیج کرتے ہیں اور مل کر اس مسئلے کو، اس بندے کے مسئلے کو حل کرنے، اس کو نشے سے چھڑانے یا اس کا علاج کرنے کے حوالے سے کرتے ہیں۔ اسی طرح بہت سارے ایسے ہسپتال اور سینٹر قائم کیے گئے ہیں جہاں پر ان نشئی جو ہوتے ہیں ان کو پکڑ کر ان کا وہاں پر علاج کیا جاتا ہے، ان کو وہاں پر ورزش کرائی جاتی ہے، مختلف ہنر سکھائے جاتے ہیں، سلائی سکھائی جاتی ہے، کپڑے سینا، بجلی کا کام، مختلف قسم کے کام جو ہیں ان کو سکھائے جاتے ہیں اور پھر اس طرح وہ 2-3 مہینے کے اندر ان کو نشے سے بھی چھڑا کر اور ایک ہنرمند انسان بنا کر معاشرے کے اندر کسی کام کے اندر اس کو لگایا جاتا ہے۔ اور اس طرح اب تک ہزاروں، سینکڑوں نہیں ہزاروں نشوئی نوجوانوں کو انہوں نے بالکل ٹھیک ٹھاک کر کے ان کو نمازی بنا کر، دین سکھا کر، ہنر سکھا کر وہاں سے ان سینٹر سے فارغ کیا۔ تو اس طریقے سے وہاں پر ایک شرعی نظام کام کر رہا ہے، آہستہ آہستہ، زیادہ سختی نہیں کی جا رہی۔ ان سے داڑھی کے حوالے سے بھی سوال کیا گیا، انہوں نے کہا کہ فی الحال ایسا نہیں ہے کہ ہم نے کوئی اس پر اتنی سختی نہیں کی ہوئی کہ کوئی آدمی داڑھی رکھتا ہے یا نہیں رکھتا، لیکن دعوت و تبلیغ کا کام جاری ہے، لوگوں کو سمجھایا جاتا ہے کہ یہ داڑھی رکھنا یہ ایک شریعت کا حکم ہے، داڑھی منڈانا جو ہے یہ شریعت کی خلاف ورزی ہے۔ اس حوالے سے ابھی فی الحال دعوت و تبلیغ سے ہی کام لیا جا رہا ہے، کوئی سختی وغیرہ نہیں کی جا رہی۔ تو اسی طرح انہوں نے وہ اقوام متحدہ کی جو رپورٹ تھی کہ وہاں پر انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہوتی ہے، اس کے بارے میں کہا کہ یہ رپورٹ کی ہم مذمت کرتے ہیں۔ یہ ایک ایسے لوگوں نے یہ رپورٹ جاری کی ہے کہ جن کو اسلام کے بارے میں نہیں پتہ، کیونکہ ہمارا عقیدہ، ہمارا نظریہ، ہمارا دین اسلام ہے اور اسلام کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ اسلام کے احکامات کیا ہیں۔ ان لوگوں کو چونکہ اسلام کے احکامات کا نہیں پتہ، اس لیے وہ اس قسم کی رپورٹیں، بے بنیاد رپورٹیں بناتے ہیں۔ پھر انہوں نے یہ نقطہ بھی اٹھایا کہ فرانس میں یا یورپ کے کچھ اور ایسے ممالک ہیں جہاں پر حجاب لینے پر پابندی ہے، یعنی کوئی اگر حجاب لیتا ہے تو ان کی پارلیمنٹ نے یہ قانون پاس کیا ہوا ہے کہ حجاب نہیں لے سکتے۔ اس پر تو کوئی تنقید نہیں کرتا کہ یہ آزادی کے خلاف ہے، ایک انفرادی آزادی کے خلاف ہے۔ کوئی اپنی مرضی سے اگر حجاب لے رہا ہے، کوئی عورت لے رہی ہے تو اس پر قانون پاس کر کے پابندی لگا دینا، اس پر تو آج تک کسی نے انگلی نہیں اٹھائی، لیکن افغانستان میں مختلف چھوٹی چھوٹی چیزوں پر انگلی اٹھائی جا رہی ہے۔ اس طریقے سے وہاں پر ایک پورا ایک ترتیب سے اور آہستہ آہستہ اس نظام کو قائم کیا جا رہا ہے۔ اور دنیا اس وقت اس بات پر بھی حیران ہے کہ کیا وجہ ہے کہ ایک ایسا ملک جہاں پر 40 سال سے جنگیں لگی رہیں، جس کا پورا ہر چیز، کارخانے تباہ ہو گئے، فیکٹریاں تباہ ہو گئیں، پورا نظام تباہ ہو گیا، جس کے ایئرپورٹ تباہ ہو گئے، جس کے جہاز تباہ ہو گئے، یعنی کوئی ایسا شعبہ نہیں ہے، کوئی ایسی عمارت نہیں ہے کہ جو تباہ نہ ہوئی ہو، اور 40 سال کے بعد وہاں پر وہ جنگ ختم ہوئی۔ 2 سال کے اندر اندر اس ملک نے اتنی ترقی کیسے کر لی کہ اس کی جو کرنسی اس وقت دنیا کی سب سے مضبوط ترین کرنسی ہے۔ مضبوط ترین ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ اس کا ریٹ کوئی دنیا میں سب سے زیادہ ہے، ریٹ تو سب سے زیادہ شاید کویت کی کرنسی کا ہے۔ یہ مطلب نہیں، مضبوط کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ چونکہ عالمی کرنسی ڈالر ہے تو ڈالر کے مقابلے میں جو کرنسی ڈٹ کے کھڑی ہوتی ہے یا اپنی طاقت ڈالر کے مقابلے میں بڑھاتی ہے تو اس کو مضبوط کرنسی تصور کیا جاتا ہے۔ تو 2020 سے لے کر اب تک افغان کرنسی ڈالر کے مقابلے میں مسلسل بڑھتی جا رہی ہے
اور کافی جو ہے وہ 15-20 روپے 30 روپے تک کا فرق پڑ چکا ہے. تو اس وجہ سے اس کو دنیا کی سب سے مضبوط ترین کرنسی اس وقت دنیا میں تسلیم کیا جاتا ہے. تو یہ کیا وجہ ہے کہ ایسا ملک کہ جو تباہ حال ہے، وہاں پر کرنسی اس کی مضبوط ہے، وہاں پر مہنگائی نہ ہونے کے برابر ہے، وہاں پر ٹیکس بالکل نہ ہونے کے برابر ہے، یعنی ٹیکس وہاں پر کھانے پینے کی جو روزمرہ کی جو اشیاء ہوتی ہیں ان پر ٹیکس زیرو ہے. جو چیزیں ہم یعنی دکان سے ہم خریدنے کے لیے جاتے ہیں نا، آٹا دال چینی، ان پر ٹیکس نہیں ہے. وہاں پر ٹیکس اگر ہے تو وہ بڑے حضرات پر ہے، کاروباری جو ہے فیکٹریوں سے مال نکلتا ہے اس پر ٹیکس ہے، جو تجارت ہوتی ہے اس پر ٹیکس ہے. عام دکانوں سے جو چیز ہم لیتے ہیں ان پر کوئی ٹیکس نہیں ہے. جس طرح پاکستان میں ایک چیز فیکٹری پہ بنتی ہے تو فیکٹری پر بھی ٹیکس لگایا ہوا ہے، فیکٹری سے جب وہ نکلتی ہے تو نکلتے وقت بھی ٹیکس دیتا ہے، نکل کے وہ آگے جس دکان پہ آتی ہے، جس تاجر کے پاس آتی ہے وہ بھی ٹیکس دیتا ہے، پھر جب وہاں سے جس دکان پر آتی ہے دکان والے پر بھی ٹیکس ہے، پھر ہر چیز کے اندر ٹیکس ہے، سوئی کے اوپر بھی ٹیکس ہے، ماچس کی تیلی کے اوپر بھی ٹیکس ہے. اس طرح ٹیکس ملا کر بہت سکتے. وہاں پر اس طرح کا کوئی سلسلہ نہیں ہے. تو یہ کیا وجہ ہے، اتنی ترقی کیسے ہو رہی ہے؟ اس پر دنیا بڑی حیران ہے. آپ بھی سوچیں اور بتائیں کمنٹ میں کہ کیسے ممکن ہے. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.